آج ہم ایک ایسے قانون پر بات کرنے والے ہیں جو تاریخ کے ایک بہت ہی نازک موڑ پر بنایا گیا تھا، دی ابینڈنڈ پراپرٹیز مینجمنٹ ایکٹ 1975۔ یہ قانون ہمیں اس کہانی کا ایک حصہ بتاتا ہے کہ جب کوئی ملک ٹوٹتا ہے تو پیچھے رہ جانے والی چیزوں کا آخر ہوتا کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ جب کوئی ملک تقسیم ہو جائے تو ان گھروں، کاروباروں اور ذاتی سامان کا کیا بنتا ہے جو لوگ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان میں اس سوال کا ایک جواب ہمیں 1975 کے ایک قانونی فریم ورک میں ملتا ہے، اور اس کی جڑیں سیدھی 16 دسمبر 1971 کے واقعات سے جا ملتی ہیں۔ چلیں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تھا۔ اچھا، اس قانون کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اس تاریخی مسئلے کو سمجھنا ہوگا جس سے حل کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ایک آزاد ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ اس تاریخی تبدیلی نے لاکھوں لوگوں کی شہریت بدل دی اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا قانونی سوال کھڑا کر دیا۔ ان لوگوں کی جائیداد کا کیا ہوگا جو اب ایک نئے ملک کے شہری بن چکے تھے؟ اسی سوال کے جواب میں مخصوص افراد اور متروکہ جائیداد جیسے تصورات سامنے آئے۔ تو اب آتے ہیں اس قانون کی اصل بنیاد پر۔ دیکھیں، اس ایکٹ کی ساری طاقت دو خاص تعریفوں میں چھپی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ پورا قانون کھڑا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مخصوص شخص یا اسپیسیفائڈ پرسن کون تھا۔ قانون نے اس کی بہت صاف تعریف کی، کوئی بھی ایسا شخص جو 16 دسمبر 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان میں رہتا تھا اور پاکستان کا شہری تھا، لیکن اس تاریخ کے بعد اس کی پاکستانی شہریت ختم ہو گئی، یعنی وہ لوگ جو بنگلہ دیش کے شہری بن گئے۔ اور اسی سے جڑی ہے دوسری تعریف، یعنی متروکہ جائیداد کی۔ سیکشن 2A کے مطابق یہ بہت سیدھی سی بات ہے، کسی بھی مخصوص شخص کی ملکیت والی کوئی بھی جائیداد متروکہ جائیداد کہلائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ جائیداد سے مراد کیا تھی؟ کیا صرف گھر یا زمین؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اس میں انڈسٹریل یونٹس کے شیئرز، ہر طرح کی سرمایہ کاری، بینک میں رکھی رقم، انشورنس پالیسیاں اور ہر قسم کی چلنے والی اور نہ چلنے والی جائیداد شامل تھیں۔ اچھا، تو جب یہ تعریفیں طے ہو گئیں تو اگلا قدم تھا ان جائیدادوں کو سنبھالنے کے لیے ایک سسٹم بنانا، اور یہیں پر حکومت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ سیکشن 3 کے تحت جتنی بھی متروکہ جائیداد تھیں وہ سب قانونی طور پر وفاقی حکومت کی ملکیت بن گئی، لیکن اور یہ بہت اہم ہے، یہ قانون صرف آگے کے لیے نہیں تھا بلکہ اسے ماضی سے یعنی 16 دسمبر 1971 سے نافذ کیا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ حکومت نے قانونی طور پر ان تمام جائیدادوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جو اس تاریخ سے متروکہ سمجھی گئی۔ اب اتنے بڑے کام کو چلانے کے لیے ایک پورا انتظامی ڈھانچہ بنایا گیا۔ سب سے اوپر تھی وفاقی حکومت جو پالیسی بناتی تھی، ان کے نیچے تھا بورڈ آف ٹرسٹیز جس کا کام نگرانی کرنا تھا، اور پھر زمینی سطح پر اصل کام کرنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔ تو اس پورے سسٹم میں جو سب سے اہم کردار تھا وہ تھا ایڈمنسٹریٹر کا۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اس ایکٹ نے اسے کون کون سے اختیارات دیے تھے۔ سیکشن 16 کے مطابق ایڈمنسٹریٹر کے پاس بہت وسیع اختیارات تھے۔ مطلب وہ کسی کا کاروبار چلا سکتا تھا، کسی بھی پراپرٹی کا معائنہ کر سکتا تھا، کسی بھی جگہ کی تلاشی لے سکتا تھا، اور ہاں، اگر کوئی غیر قانونی طور پر قابض تھا تو اسے بے دخل بھی کر سکتا تھا، یعنی ایک طرح سے مکمل کنٹرول تھا۔ اور اس اختیار کو صرف کاغذ پر نہیں چھوڑا گیا۔ سیکشن 7 میں صاف صاف لکھا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر ایسی جائیداد کا قبضہ لینے کے لیے ضروری طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ لائن خود بتاتی ہے کہ یہ قانون کتنا سنجیدہ تھا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کو لگے کہ اس کی جائیداد غلطی سے متروکہ قرار دے دی گئی ہے تو کیا کوئی راستہ تھا؟ جی ہاں، ایکٹ میں اس کا بھی ایک طریقہ کار بتایا گیا تھا۔ دیکھیں، سیکشن 14 اور 15 کے مطابق طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی متاثرہ شخص سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹر کے پاس اپنا دعویٰ لے کر جاتا، اور اگر وہ اس کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو وہ بورڈ آف ٹرسٹیز میں اپیل کر سکتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ سیکشن 15 یہ بھی کہتا ہے کہ بورڈ کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا، اس کے آگے کسی اور عدالت میں اپیل کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بات وہیں ختم۔
اور اس نظام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سیکشن 27 میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی اور قانون اس ایکٹ کے خلاف جاتا ہے تو اسی ایکٹ کی بات مانی جائے گی۔ اور پھر آتا ہے سیکشن 23، جو شاید اس قانون کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ اسے کہتے ہیں بار آف جورسڈکشن۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی عدالت، کوئی بھی اس ایکٹ کے تحت کیے گئے کسی بھی کام پر سوال نہیں اٹھا سکتی تھی، نہ کوئی حکم امتناعی دے سکتی تھی۔ اس شک میں اس پورے نظام کو عدالتی جانچ پڑتال سے بالکل آزاد کر دیا تھا۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک ریاست ایک قومی سانحے کے بعد جائیداد کو سنبھالنے کے لیے ایک ایسا نظام بناتی ہے جسے تقریباً لامحدود اختیارات حاصل ہوں، تو یہ خود قانون اور ملکیت کے تصور کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔